المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا حاضرین گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کی روشنی میں اور چند احادیث طیبہ کی روشنی میں مقام و سیرت مولا علی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی آل پاک خصوصاً حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی ایک منفرد شان کا مالک ہے۔ کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ کریم نے فقط مولا علی کو عطا فرمائی ہیں،
وہ کسی اور کو اللہ کریم نے عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ پہلے میں گزارش کر دوں کہ جب مقام صدیق اکبر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی کی نفی کر رہے ہیں ہم۔ یہ کلیہ قاعدہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جس وقت مقام مولا علی بیان کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ میری محبت تو یہ کہتی ہے جب ہم مقام صدیق بیان کرتے ہیں تو مولا علی خوش ہوتے ہیں، اور جب مقام علی بیان کرتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں۔ جی ہمارا تو یہ موقف ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز بارگاہ حیدر کرار میں اپنی حاضری پیش کریں گے اور ان کی سیرت سے چند پھول انشاءاللہ چننے کی کوشش کریں گے۔ مولا علی شیر خدا کو اللہ کریم نے بڑی امتیازی شانوں سے نوازا، اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بات بڑی مجھے حیرت انگیز ملی کہ مولا علی پیدا ہوتے ہیں تو پہلی نظر ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت مولا علی پاک کو کہ بچہ آنکھ کھولے تو پہلی نظر ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ یہ شرف اللہ نے ہمارے آقا مولا علی کو عطا فرمایا، اور پیدا بھی حرم میں ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ شرف ہے۔ پہلی سانس دنیا میں لی تو اللہ کا گھر سامنے ہے، لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ علی نے کعبے میں بھی آنکھ نہیں کھولی۔ ماں نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، باپ نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، وہ سمجھے کہ شاید نابینا بچہ ہے۔ جب حضور نے جیسے ہی اٹھایا علی نے آنکھیں کھول لی۔ ہاں جی، پہلی نظر حضور کے چہرے پر۔ علی آ رہے ہیں تو حضور نے اٹھایا، اور پھر غسل پہلا جو مولا علی کو دیا ہے خود میرے آقا نے دیا ہے۔ کیوں جی، یہ شرف ہے بہت بڑا کہ بچہ پیدا ہو تو عموماً عورتیں اس کو غسل دیتی ہیں، دائیہ وغیرہ وہ دیتی ہے، لیکن مولا علی کو حضور نے خود نہلایا، اور گھٹی بھی دی حضور نے خود اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی، اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ اور یہ خاندان نبوت کو بہت بڑا شرف ہے، علی کو بھی گھٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں، علی کے بچوں کو بھی گھٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور حضور کے لعاب دہن کی برکت کا تو آپ کو علم ہے، وہ تو کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو وہ بھی سب سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے ہی میٹھے تھے، جب ان کے منہ میں لعاب رسول گیا ہوگا تو علی کی مٹھاس میں اور اضافہ ہو گیا، حسنین کریمین شہزادوں کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا۔ اور پھر پرورش جو ہوئی ہے حضرت مولا علی کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تھے، والد تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ چلی گئیں، 8 سال کی عمر میں دادا جان چلے گئے، تو حضور کی پرورش وہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اور پھر جب حضور جوان ہوئے
تو حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات کچھ کمزور تھے، مالی حالات، تو حضرت عباس نے، حضرت حمزہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے سوچا کہ ان کے بچے ہم ایک ایک لے لیتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو ایک نے حضرت جعفر کو لے لیا، حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا کہ میں اس کو پالوں گا، اور حضرت عباس نے طالب کو لے لیا، اور میرے آقا نے علی کو لے لیا۔ حضور گھر لے گئے۔ 6 سال کی عمر حضرت علی کی تھی جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے گھر لے گئے۔ 6 سال سے لے کر پھر پوری عمر جہاں نبی تھا وہیں علی تھا۔ کیوں جی؟ پھولوں کے ساتھ اگر مٹی چند منٹ کے لیے پڑی رہے نا، مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ کیوں جی؟ نقطے تک پہنچ جائیں تو پھر بڑی بات ہے۔ کسی رومال کے اندر پھول باندھ دیں یہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس رومال سے بھی خوشبو آئے گی۔ کیوں جی؟ جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں، میاں محمد بخش نے تو پہلے ہی بیان کیا ہے۔ تو پھول اگر کپڑے کے ساتھ تھوڑی دیر رہیں تو ان کا رنگ کپڑے پہ بھی چڑھ جاتا ہے، ان کی مہک کپڑے سے بھی آتی ہے۔ تو جو علی ساری زندگی نبی کے گھر میں رہا، اس علی کی سیرت پر، اس علی کی صورت پر رنگ مصطفیٰ مکمل چڑھ چکا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یا یہ نبی ہے یا علی ہے۔ کیا جی؟ یا یہ نبی ہے یا علی ہے۔ یہ نبی کی خوشبو ساری علی سے آتی تھی۔ حضور کی سیرت کا رنگ مولا علی کی سیرت سے نظر آتا تھا، صورت کا رنگ جناب مولا علی کی صورت سے نظر آتا تھا۔ تو رنگ ہی ایسا چڑھا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر ساری زندگی آقا نے گھر میں رکھا، اور صرف ایک بار حضور نے زبان منہ میں نہیں ڈالی۔ جب علی نہیں سوتے تھے حضور زبان چسوا دیتے تھے، شاید اسی لیے نہ سوتے ہوں۔ کیوں جی؟ اسی لیے نہ سوتے ہوں کہ حضور کی زبان کی مٹھاس مل جائے۔ علی تیرے مقدر کو سلام ہے، تجھے لعاب رسول بھی ملا ہے، رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے، میں چونکہ وقت اتنا ہوتا ہے جمعہ میں کہ اختصار سے میں آپ کے سامنے چند گوشے مولا کائنات کی عظمت کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا جاؤں گا۔ امید ہے آپ پہنچتے جائیں گے، تھوڑی سی رفتار اپنی اگر بڑھائیں گے تو پھر پہنچ جائیں گے۔ قرآن پاک میں والسابقون الاولون کا اللہ پاک نے ایک شرف دیا ہے، فرمایا جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں جنہوں نے پہلے پہلے کلمہ پڑھا، انصار میں جنہوں نے پہلے پہلے کلمہ پڑھا، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ پہلے اللہ ان سے راضی، وہ بعد میں راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنت کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کو دیکھیں تو والسابقون الاولون میں بھی آپ کو علی نظر آئے گا، جنہوں نے پہلے پہلے کلمہ پڑھا ان میں حضرت مولا علی بھی ہیں۔ چھوٹی کم عمر لوگوں نے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مولا علی شیر خدا ہے۔
کیوں جی؟ یہ والسابقون الاولون کی فہرست میں بھی مولا مشکل کشا شامل ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو مولا علی آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گے، کیوں جی؟ چونکہ آج ذکر مولا علی کا ہے، باقی بھی ہستیاں ہیں، وہ تو پہلے میں نے 2-3 جمعے پڑھائے، صدیق اکبر رضی اللہ وہ بھی ہیں، یہاں بھی علی پاک آپ کو نظر آئیں گے، جو پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، جب حضور نے پہلی دعوت دی نا تو سب نے انکار کر دیا۔ 10 سال یا 9 سال کی عمر کا ذکر ہے، مولا علی کی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 9-10 سال کی عمر میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی، کلمہ پڑھا، ان میں مولا علی سب سے پہلے۔ تو یہاں بھی مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں 5 تن کی عظمت کی بات آئے، 5 تن پاک کا مقام جب آپ کو نظر آئے، کسی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، 5 تن پاک کی بات ہوگی تو 5 تن میں بھی آپ کو علی نظر آئے گا۔ کیوں جی؟ 5 تن پاک میں علی ہیں یا کوئی نہیں؟ 5 تن پاک میں بھی آپ کو علی نظر آئے گا۔ اور 4 یاروں کی پریشان نہ ہو، 4 یاروں کی بات کریں پھر بھی علی نظر آئیں گے۔ اچھا اے دسو تسی علی تو نس کے جانا کتھے؟ کیوں جی؟ 5 تن میں بھی علی، 4 یاروں میں بھی علی، ادھر دیکھو علی، ادھر دیکھو علی، اوپر دیکھو علی، ادھر دیکھو، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ تو 5 تن میں بھی مولا علی، 4 یاروں میں بھی مولا علی۔ اچھا کچھ کہتے ہیں جی ہم صرف 5 تن کو مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہم 4 یاروں کو مانتے ہیں، 4 والوں کو بھی علی کو ماننا پڑتا ہے، 5 والوں کو بھی علی کو ماننا پڑتا ہے، ہم تو پھر سب کو ہی ماننے والے ہیں۔ کیوں جی؟ علی کو کیسی انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ اہل بیت اطہار کی بھی مرکزی شخصیت مولا علی ہے، 4 یاروں میں بھی عظیم ہستی مولا علی پاک کی ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین کی جب ذکر ہوتا ہے، خلفائے راشدین، تو ان میں بھی چوتھے خلیفہ برحق مولا علی پاک ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی نا؟ حضرت علی پاک خلفائے راشدین کے اندر بھی ان کو بڑا مقام حاصل ہے، خلفائے راشدین میں بھی اعلیٰ درجہ مولا علی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا کہ پوری امت متفق ہے مولا علی چوتھے خلیفہ ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو ادھر خلفائے راشدین میں بھی اللہ نے مولا علی کو مقام عطا فرمایا۔ اور جب ہجرت کی بات آئی، ہجرت کی رات ایک کو یار غار بننے کا شرف ملا، ایک کو مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹنے کا شرف ملا۔ کیوں جی؟ ادھر بھی ہجرت کی رات بھی علی گم نہیں نظر آئیں گے آپ، علی ہجرت کی رات بھی بستر نبوت پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ادھر بھی مولا علی کو یہ اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر، اور پھر ساری رات حضور نے فرمایا جبریل اور میکائیل کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ساری رات ایک علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، ایک علی کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، باہر کافر کھڑے ہیں، ساری رات علی کا پہرا تم نے دینا ہے۔ کیوں جی؟ علی تیرے سیکیورٹی کے لیے کون سی ہستیاں ہیں؟ مولا علی کی سیکیورٹی دے رہے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام، ساری رات ڈیوٹی دیتے رہے کہ علی بستر رسول پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ شرف اللہ کریم نے حیدر کرار کو عطا فرمایا۔ پھر ہجرت کر کے پیچھے مدینہ میں آئے، مہاجرین میں بھی مولا علی ہیں، ہجرت کا شرف بھی پایا، اور جب وہاں پہنچے مواخات مدینہ ہوئی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ تم دو دو بھائی بن جاؤ گے تو کام آسان ہو جائیں گے، رہائش میں آسانی ہو جائے گی، کھانے پینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو سب بھائی بھائی بن گئے۔ مولا علی بیٹھے رو رہے تھے، حضور نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے تو میں رہ گیا۔ حضور نے فرمایا رہ تم کدھر گئے ہو؟ حضور نے اٹھایا، سینے سے لگایا، سینہ مبارک سے لگا کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ یہ حضور نے اپنا بھائی بنا لیا۔ یہ شرف اخی رسول ہونے والا یہ مولا علی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، آخرت میں بھی روز محشر میدان حشر میں جسے حضور کا بھائی ہونے کا شرف ملے گا وہ مولا علی پاک ہے۔ تو یہ بھی شرف اخی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی فرمایا۔ اور پھر بدر کے میدان میں دیکھیں، میدان بدر میں نے کہا تھا اختصار سے آپ کو ساری جنگوں میں پھرائیں گے۔ جنگ بدر کے اندر دیکھا تو بدر کا ہیرو جو سب سے پہلے تلوار لے کے میدان میں آیا وہ بھی مولا علی ہے۔ ہاں جی، بدر کا ہیرو بھی علی ہے۔ بدر میں مولا علی پاک تلوار لے کے سب سے پہلے جو لوگ نکلے، مولا علی شیر خدا سب سے پہلے میدان میں آئے۔ ادھر 3 کافر آئے تھے قریش کے، ادھر انہوں نے کہا نکالو ہمارے مقابلے کے، تو سرکار نے انصار کو بھیجا 3 صحابہ کو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے خاندان کے بندے لائیں، ہم قریشی ہیں، قریشی لاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ہستیوں کو اٹھایا، 3 ہستیوں کو اٹھایا، فرمایا اے علی تم اٹھو، اے عبیدہ تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو۔ حضرت عبیدہ کو اٹھایا، وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے، ایک چچا 2 چاچا کے بیٹے۔ پتہ چلا انقلاب کے لیے قربانیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ اشاروں میں اگر سمجھ گئے تو بڑی بات، کیوں جی انقلاب کے لیے قربانیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ میدان میں اپنے چچا کو بھیجا جناب حمزہ، وہ بھی اللہ کے شیر ہے، تو علی تو پھر اللہ کا شیر ہے ہی۔ 2 شیر آئے تھے میدان میں، تو ان 2 شیروں میں ایک علی ہے۔ میدان بدر کا ہیرو بھی کون ہے بولے؟ نہیں صحیح نہیں آپ بول رہے، میدان بدر کا ہیرو کون ہے؟ مولا علی ہے۔ میدان بدر میں آئے، اور جس جنگ میں علی آگے میدان میں آیا نا، کبھی آپ کے سامنے آنے والا بچ کے نہیں گیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ علی دے سامنے آوے تے بچ جاوے؟ سامنے آیا، صرف 2 دفعہ بچا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 دفعہ کافر سامنے آیا، آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ کیسے؟ ایک دفعہ وہ آپ سینے پہ بیٹھے تھے، اس نے تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اب تمہاری اور میری ذاتی لڑائی نہ بن جائے۔ دوسری دفعہ ایک کافر کی شرمگاہ ننگی ہو گئی، چادر کھل گئی، تو آپ منہ پھیر کے چلے گئے۔ بس 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ علی نے کسی کو چھوڑا ہے، ورنہ یا کلمہ اسے پڑھنا پڑا ہے یا پھر علی کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو علی پاک حضرت سیدنا امام محمد باقر آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جب حضرت علی ذوالفقار حیدری کے ساتھ لڑ رہے تھے نا، ذوالفقار علی کی تلوار کا نام ہے، جب لڑ رہے تھے اور کافروں کو تہہ تیگ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک فرشتہ جس کا نام رضوان تھا، حضرت سیدنا محمد باقر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا کہ لا سیف الا ذوالفقار، کہ دنیا میں تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے، اور لا فتح الا علی، دنیا میں کوئی جوان ہے تو علی ہے۔ کیوں جی فتح کہتے ہیں جوان کو،
جوان، اور فتویٰ بھی اسی سے ہے، علماء نے لکھا فتویٰ بھی جوان بندے کا ہی کام ہے، یعنی جو دل سے جوان ہو، ہمت والا ہو، وہی فتویٰ دے سکتا ہے نا۔ تو فتح کہتے ہیں جوان کو جو میدان کا غازی ہو، پیچھے نہ ہٹے۔ تو آج انسان نہیں کہہ رہے تھے کہ لا فتح الا علی، آج فرشتے کہہ رہے تھے لا سیف الا ذوالفقار، دنیا میں تلوار ہے تو وہ علی والی تلوار ہے، اور دنیا میں اگر کوئی شاب ہے، جوان ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ یہ فرشتہ ندا دے رہا تھا، یہ فرشتے نے کہا تھا لا سیف الا ذوالفقار، پہلے اس نے کہا تھا کوئی تلوار نہیں، صرف علی کی تلوار ہے، اور کہا لا فتح الا علی، جوان صرف علی ہے۔ علامہ اقبال نے پھیر دیا، کیوں جی؟ علامہ اقبال تلوار بعد میں لے گئے، علی پہلے لے آئے۔ اقبال نے کہا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی نے جملہ پھیرا ہے، وہ شیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھیرا ہو، یا ہو سکتا ہے اقبال کہتا ہو علی بعد میں نہ ہو جائے، تلوار کا ذکر پہلے نہ آ جائے، علی کا ذکر بعد میں نہ چلا جائے۔ اقبال نے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لوگوں کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے، اگر تلوار ہے تو علی کے ہاتھ میں آنے والی ذوالفقار ہے۔ ہاں جی، یہ بدر کے میدان میں فرشتہ ندا دے رہا تھا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، دنیا میں تلوار ہے تو وہ علی والی ہے، اور اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آج بدر کے میدان میں اللہ پاک نے یہ اعزاز مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور پھر احد کا معرکہ ہوا، اس میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 12 صحابہ تھے جو وہاں ڈٹے رہے۔ کچھ صحابہ اکرام وہ جب پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، خبر جھوٹی پھیل گئی، تو کچھ پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے کہ حضور نہیں ہیں تو اب ہم نے کیا لڑنا ہے۔ تو اب وہاں جو 12 لوگ قائم رہے، ان 12 میں علی بھی قائم رہے۔ میدان احد میں جو قائم رہنے والے اصحاب رسول تھے، ان میں بھی علی ہے، کیوں جی؟ ان میں بھی کون ہے؟ مولا علی ہے۔ یہ معرکہ احد کا ہوا، اس میں بھی آپ مضبوط رہے، ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں مولا علی شیر خدا بھی شامل ہیں، ثابت قدم رہے۔ اور پھر جب خندق کا میدان لگا تو یہ بڑا مشکل معرکہ تھا خندق کا، خندق بنا کر اس میں آگ جلائی گئی تو کوئی کافر آگے نہیں آ سکا۔ 2 شخص خندق سے پار ہو کے آئے تھے، عرب کے بہت بڑے پہلوان تھے کافروں کے لشکر میں، ان میں سے ایک کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 بندے کے برابر ہے، 1000 بندے سے قلعہ لڑ سکتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق پار کر گیا، سامنے آ کہنے لگا آؤ میرے سامنے، کون ہے جو لڑے گا؟ تو مولا علی اٹھے، سیدھے نہیں گئے، پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کیوں جی؟ اور ساتھ بتا دیا یہ فیض سارا مصطفیٰ کریم کا ہے۔ پہلے بارگاہ نبوت میں آئے، عرض کی آقا یہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، آقا اجازت دیں تو اسے سبق نہ دے آؤں۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، مولا علی ابھی عمر تھوڑی تھی، تو اب آپ کو حضور نے اجازت دی نا، دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ جب میدان میں گئے نا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، 2 کاموں میں سے ایک کر لو، یا کلمہ پڑھ لو، کیا بات ہے، علی کی جرت کو سلام ہے، فرمایا یا بندے دا پتر بن کے کلمہ پڑھ لے، تو یا پھر تیار ہو جاؤ، پھر تیار ہو جا۔ علی آیا، اس نے کہا من انتا، تو ہے کون جو مجھے للکار رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب،
فرمایا تو جاندا نہیں میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں عمر بن عبد ود ہوں اور 1000 بندے سے لڑ سکتا ہوں، تیرا باپ میرا دوست تھا، تو چلا جا کسی اور کو بھیج۔ علی نے فرمایا ہم دوستیاں نہیں دیکھتے، ہم محمد کا دین دیکھتے ہیں، تو نیچے آ گھوڑے سے کلمہ پڑھ یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا اچھا نہیں باز آتے تو آ جاؤ، تو میرے سامنے کیا ہے، میں تجربہ کار ہوں، تو ابھی چھوٹا ہے، تیری عمر ہی کیا ہے۔ تو اب وہ سامنے آیا، کہنے لگا کرو حملہ۔ آپ نے فرمایا علی پہلے نہیں حملہ کرتا، فرمایا کر تو پہلے حملہ کر، تجھے پتا چلے تو کہیں اسی حسرت میں نہ مر جائے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ فرمایا کر حملہ۔ اس نے حملہ کیا، علی نے روکا، ڈھال پہ روکا، گرد اڑی۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ایک طرف کل کفر ہے اور ایک طرف کل ایمان ہے۔ اب دیکھو مطلب وہ سارے کافروں کا نمائندہ تھا، علی سارے مومنوں کا نمائندہ تھا، کیوں جی؟ وہ سارے کافروں کی نمائندگی کر کے سامنے آیا تھا، علی پاک سارے مومنوں کی لاج رکھنے آئے تھے۔ اس نے حملہ کیا، ناکام ہو گیا، گرد اڑی۔ اب مولا علی نے اتنی گرد اڑی کہ نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ مولا علی نے اسی گرد کے اندر وار کیا اور ایسے نہیں کیا، ایسے کیا، کیوں جی؟ ایسے کیا، سر کے، چہرے کے، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے مولا علی کی تلوار زمین میں چلی گئی۔ پھر بعد میں سر کاٹا اور اٹھا کے حضور کے قدموں میں پھینکا۔ اس وقت میرے آقا نے علی کو سینے سے لگا دیا، اور سب سے پہلے جنہوں نے مبارک دی مسلمانوں کے لشکر میں سے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے۔ انہوں نے مبارک دی کہ علی سارے مومنوں کی لاج رکھ لی ہے تو نے۔ تو اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، کیوں جی؟ اگر جرت کی بات آئے، اللہ سے محبت کی بات آئے، تو اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ کیوں جی؟ علی کی ضرب بھی با کمال ہے، حسین کا سجدہ بھی با کمال ہے، کیوں جی؟ ادھر خیبر میں، خندق میں علی کی تلوار دیکھی، کربلا میں حسین کا سجدہ دیکھا۔ تو مولا علی پاک نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ نے پھر پیچھے کسی کے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ جو دوسرا آیا تھا نا، اسے حضرت زبیر نے قتل کیا تھا۔ یہ بھی بڑے دلیر تھے، حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قتل کیا۔ تو 2 آئے تھے، پھر بعد میں کسی کے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ جو جاتا ہے نا پھر واپس نہیں آتا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بڑے بڑے جری، بڑے بڑے اللہ کے شیر موجود ہیں، تو وہاں خندق میں دیکھو تو علی خندق میں بھی ہیرو نظر آتا ہے علی۔ اور اس ضرب پر حضور نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس وقت فرمایا علی کی ایک یہ جو ضرب ہے نا جو علی نے ماری ہے، فرمایا یہ ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دنیا و مافیا سب کچھ ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا علی کی ایک ضرب کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ وہ ضرب مولا علی نے لگائی اور ایسی لگائی کہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسلام کی لاج رکھ لی مولا علی پاک نے۔ علی اسلام کا حسن ہے، کیوں جی؟ پسند آیا تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آج آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی چرس پی کے ہی سبحان اللہ کہی جاتے ہیں، ہم تو باوضو ہیں، کیوں جی؟ مولا علی کی بات کرنا ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ، یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی۔ مولا علی پاک نے اسلام کی لاج رکھی ہے، اسلام کا حسن علی ہے، مسلمانوں کا شیر علی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا محافظ علی ہے۔
مولا علی پاک نے خندق میں بتایا کہ علی نام کا شیر نہیں، علی حقیقت میں شیر خدا ہے۔ اور پھر جب خیبر کا میدان تو پھر دنیا جانتی، خیبر تو علی کا ہے، علی پاک کا احسان ہے، خیبر فتح کیا۔ ایک قلعہ بڑے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا لا اوتین رای غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا حضور کو کل کا بھی پتہ تھا، کیوں جی بخاری شریف، کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب رات ساری صحابہ کہتے ہیں ہم نہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کسے ملے گا، مجھے اتنا بڑا شرف تھا تو ہر صحابی کی تمنا تھی۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کبھی امیر بننے کی تمنا نہیں کی کہ مجھے سپہ سالار بنایا جائے، لیکن آج رات میری بھی تمنا تھی کہ مجھے حضور جھنڈا دے دیں، صرف اس لیے کہ حضور نے جو فضیلت بیان فرمائی تھی میں چاہتا تھا وہ حاصل ہو جائے۔ لیکن صبح ہوئی، ساری رات یہ سوال ہوتا رہا، فرشی سوال کرتے رہے کہ وہ کون ہے، عرش والے جواب دیتے رہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ یہ ساری رات یہ سوال ہوتا رہا وہ کون ہے جسے جھنڈا ملے گا، عرش سے جواب آتا رہا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ صبح ہوئی، سارے آئے، حضور نے دیکھا علی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا نا علی، علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں اشوب ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ، پھر لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگایا۔ کیوں جی کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس سے آنکھیں چیک کروانے جائیں، وہ آپ کو کہے ادھر آؤ، آنکھوں میں تھوکنا شروع کر دے، آپ کہیں گے تو کیڑا ڈاکٹر ہے بھائی؟ کیوں جی فیس بھی لی ہے اور آنکھوں میں تھوک لگا رہے ہو۔ صحابہ نے نہیں کہا، انہیں پتا تھا سارے حکیم ظاہری دوائیاں دیتے ہیں، میرے نبی کے لعاب میں وہ برکت ہے، میرا نبی اگر بیمار کو لعاب دہن لگا دے تو اللہ اسی وقت اسے شفا عطا فرما دیتا۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، علی فرماتے ہیں پھر اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور پھر اب ایک بار ٹھیک نہیں ہوئی، کہتے ہیں پھر زندگی بھر کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی، زندگی بھر ایسا نہیں ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں پھر حضور نے سینے سے لگایا اور سینہ مبارک سے لگا کے دعا فرمائی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ روڑا ہی مک گیا۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں کوئی انسان، سارے جناب انگلینڈ والے، یورپ والے، امریکہ والے، سب کے لیے چیلنج ہے، کوئی بندہ ایسا تیار کر دو جس کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ کوئی ہے ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسی دوائی ہے کہ بندہ سردیوں میں قمیض اتار کے ٹھنڈ میں پھرتا رہے اسے سردی نہ لگے، گرمیوں میں وہ جناب موٹے لباس پہن کے پھرتا رہے اس کو گرمی نہ لگے؟ تم سارے ڈاکٹر مل کر کوئی ایسی میڈیسن علاج دریافت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے بس ایک دفعہ فرمایا علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، تو پھر جب گرمیاں ہوتی علی کیا کرتے؟ موٹے کپڑے پہنتے، سردی ہوتی تو باریک کپڑے۔ کیوں جی نہ سردی نہ گرمی۔ لوگ پوچھتے علی یہ کیا بات ہے، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ علی فرماتے نہیں مجھے سردی نہیں لگتی۔ علی گرمی نہیں لگتی؟ گرمیوں میں موٹا لباس ہے؟ کہتے نہیں مجھے گرمی بھی نہیں لگتی سردی بھی نہیں لگتی۔ جب سے آقا نے دعا دی ہے اللہ نے سردی بھی دور کر دی ہے، اللہ نے گرمی بھی دور کر دی ہے۔ یہ کائنات کے اندر صرف ایک شخص ایسا ہے جسے نہ سردی نقصان دے نہ گرمی نقصان دے، اسے علی کہتے ہیں۔ کیوں جی اسے کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ پھر خیبر میں حضور نے جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ علی سب سے پہلے یہ کرنا اسلام کی دعوت دینا، کوئی مسلمان ہو جائے
تو تیرے لیے سرخ اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے دعوت اسلام دینا، اگر نہ آئے تو پھر جہاد کرنا۔ حضرت علی چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا فرمایا، آگے ہی دیکھنا ہے۔ چلے گئے، جاتے ہی نا مولا علی نے ایک چٹان تھی پہاڑ کی، جھنڈا اس کے اندر گاڑ دیا۔ پہلی سیٹوں والے نمبر لے گئے، پہلی صفوں والے، جھنڈا اس چٹان میں گاڑ دیا۔ وہ ایک ان کا راہب جو کتابوں کا عالم تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا، چٹان میں جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ اس نے کہا من انتا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا پھر مسلمانوں تمہیں فتح مبارک ہو۔ وہ سارے یہودی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی فتح؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے جو خیبر توڑے گا اسے علی کہتے ہیں، جو فاتح خیبر ہے اس کا نام علی ہے۔ پھر انہوں نے سب سے بڑا جو کمانڈر پہلوان تھا، مرحب یا مرحب دونوں طرح پڑھا گیا ہے عربی میں، وہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا کہ یہ بڑا کمانڈر ہے، سب سے پہلوان ہمارا یہ ہے۔ تو وہ سامنے آیا، اس نے آ کے بڑے رجز پڑے، بڑا جناب اس نے بختر بند جناب اس نے زیرہ اور خود پہنا ہوا ہے، مکمل لوہا پہنا ہوا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، آ کے تلوار لہرا کے کہتا ہے کہ انا مرحب، میں مرحب ہوں، الذی عالمت الخیبر، خیبر سارا جانتا ہے میری تلوار کے واروں کو۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں، خیبر کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں کون ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے بچ کے نہیں جاتا۔ بڑے اس نے ایکشن کیے، ایکٹنگ کی۔ مولا علی نے آگے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا۔ حضرت علی نے شعر پڑھا، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام ہی ماں نے شیر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے شیر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظرا، فرمایا تو جنگل دے شیر کدی ویکھے نے؟ شیر بھی ہونا کیا ایویں نہیں، ایک چھوٹا شیر بھی ہوندا ہے سرکس والا، کیوں جی؟ فرمایا میں ببر شیر ہوں۔ کلیث غابات کریہ المنظرا، فرمایا جو جنگل میں شیر رہتا ہے نا، جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، علی عام شیر نہیں، علی وہ شیر ہے جسے ببر شیر کہا جاتا ہے۔ میدان میں آیا مولا علی پاک نے، اس نے جب حملہ کیا تو وہ جو ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، حضرت علی کے ہاتھ میں جو ڈال تھی وہ ٹوٹ گئی۔ آپ نے ڈال کی جگہ کیا اٹھایا؟ دروازہ تھا وہی اٹھا کے آگے کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں 70 بندوں نے مل کے اٹھایا، لیکن وہ دروازہ 70 بندے بھی نہیں اٹھا سکے تھے۔ پوچھا گیا علی آپ نے وہ کیسے اٹھا لیا؟ انہوں نے فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے اللہ کی طاقت سے اٹھایا، یہ دروازہ میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا۔ تو دروازہ ہی آگے کر دیا، اس کا وار ضائع ہو گیا۔ مولا علی نے جب وار کیا نا تو سر سے پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیے۔ خیبر اللہ نے فتح کر دیا علی کے ہاتھوں۔ تو خیبر کے فاتح کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اللہ نے کتنے اعزازات سے نوازا۔ اور غزوہ تبوک میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو حضور نے پیچھے اپنا نائب حضرت علی کو بنایا تبوک کے میدان، فرمایا کہ تم میرے بعد یہاں نائب بنو۔ تو مولا علی رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، بھی ایک تو حضور نے اپنی جگہ بٹھا دیا ہے، نائب بنا دیا ہے اس جنگ کے لیے۔ حضور جب جنگ پہ جاتے کسی نہ کسی کو نائب بنا کے جاتے، لیکن حضرت علی رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ادھر رہنا پسند نہیں کرتا، میں میدان میں لڑنا پسند کرتا ہوں، مجھے میدان میں لے کے جائیں، تبوک والوں کو بھی پتہ چلے علی علی ہے۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا ما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت بن جائے جو جناب ہارون سے جناب موسیٰ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے تھے، تو میں تمہیں بنا کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس بات سے خوش نہیں، لیکن ساتھ ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے علی بھی نبی ہیں۔ حضور نے ساتھ ہی فرمایا الا لیس بعدی نبی، لیکن یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو وہ ایک ڈنگر کو بنائی بیٹھے، نبی اگر علی نہیں بنا تو کس باغ کی مولی ہے؟ میرے آقا نے فیصلے کر دیے، فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ عنوان تو بہت بڑا ہے، لیکن سیرت مولا علی کی ایک دو باتیں سن لیں۔ مولا علی کو حضور کے کردار سے جو رنگ ملا تھا کہ ان کی سیرت میں حضور کی سیرت نظر آتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مولا علی کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ علی کا تقویٰ دیکھو تو با کمال، علی کی سخاوت دیکھو تو با کمال، علی کی عاجزی و انکساری دیکھو تو با کمال، علی کی جرت دیکھو تو با کمال، علی کا علم دیکھو تو کیا کہنے، علی کا علم دیکھو تو کیا کہنے، علی کا صبر دیکھو تو بے مثال، علی کا حوصلہ دیکھو تو با کمال۔ علی کا کیا مقام ہوگا جس کی گود میں حسن و حسین ہیں؟ کیوں جی؟ علی تو علی ہے، خدا کی قسم تجھے تو امام حسن کی ذات میں رنگ مصطفیٰ نظر آتا ہے، امام حسین پاک کی شخصیت میں رنگ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اگر ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے تو علی کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی با کمال سیرت ہے مولا علی پاک کی۔ آج صرف ذکر علی بات نہیں ہے کہ مولا علی کا ہم صرف ذکر کریں، نہیں، ان کے کردار پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ کسی نے دیکھا کمبر جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں قطرہ آب وضو کمبرے بہتر از خون ناب کیسرے، ایک طرف کیسر کا خون ہو، ایک طرف کمبر کے وضو کا پانی ہو، اس کا ایک قطرہ ہو، کمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ کیسر روم کے خون سے اعلیٰ ہے۔ کمبر بھی آ رہا ہے، مولا علی بھی آ رہے ہیں۔ کمبر نے کپڑے مہنگے پہنے ہیں، مولا علی نے سستے پہنے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس وقت مولا علی امیر المومنین خلیفہ تھے اور سادہ سے کپڑے پہنے، اور کمبر غلام نے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے۔ تو کسی نے کہا اے علی آپ نے کپڑے سستے پہنے اور کمبر نے اعلیٰ پہنے ہیں۔ فرمایا ہم بازار میں خریدنے گئے تھے نا، تو یہ کپڑے بہت اعلیٰ تھے، یہ جو میں نے لیے ہیں یہ ہلکے تھے۔ میں نے کمبر سے کہا اے کمبر میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے اب ایسے کپڑے پہن کے کیا کرنا ہے، تو جوان ہے، تو اچھے کپڑے لے لے۔ یہ مساوات کا درس، یہ اعلیٰ صفتیں، یہ حسن اخلاق، یہ نبیوں کے امام نے عطا فرمایا جو علی کی سیرت میں نظر آتا۔ اور بیت المال کو غریبوں میں بانٹ دیتے، جتنا مال آتا سارا بولو غریبوں میں۔ اب کدھر جا رہا ہے؟ غریبوں تم ٹیکس دیتے رہو، ہم اپنے پیسے باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ سارا بانٹ کر مولا علی جھاڑو دیتے بیت المال میں۔ کیوں جی؟ ادھر تو جھاڑو کی بھی ضرورت نہیں، جھاڑو دیتے بیت المال میں اور 2 نفل پڑھتے۔ 2 نفل پڑھ کے مولا علی کہتے یا اللہ گواہ رہنا، علی نے تیرا مال تیرے بندوں میں بانٹ دیا ہے۔ مولا گواہ رہنا، علی نے نا انصافی نہیں کی،
علی کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، محمد کی امت کو علی نے بانٹ دیا ہے۔ یہ کردار ہے جو علی کو حضور کی ہستی سے ملا ہے، یہ وہ حسن کردار ہے، یہ وہ حسن سیرت ہے۔ صرف نام علی کا کافی نہیں، علی کے کاموں پہ بھی غور کرو۔ تو یہی بات اقبال کہتے ہیں، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، اور عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ یہ سرمایہ ہے مسلمانوں کا مولا علی پاک کی سیرت اور کردار۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔